ایجا شد تمام کہ یہ مقام عاشق کعبہ ہے اور یہاں پہ کوئی کچا بھی آئے گا کوئی ناقص بھی آئے گا تو ہم اس کو مکمل کر دیں گے. کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے. اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی نفی نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. کیا بات ہے، خوبصورت. اور اگر کسی کی جنگ اللہ سے ہوگی تو پھر اس کا زخم ظاہری طور پر جسم پہ نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ باطنی طور پر اس کی روح پہ آئے گا. اب اگر جسم پہ زخم ہو تو وہ کچھ وقت بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، مرہم لگانے سے آرام کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر روح پہ زخم آئے تو وہ آہستہ آہستہ روح کمزور ہوتی جاتی ہے اور ہمیں اندر سے کھوکھلا ہمارے جسم ہو جاتا ہے. صحیح. خوب. جب نوح علیہ السلام کو اشارہ ہوا کہ آپ کشتی کی تعمیر کریں اور جب آپ نے کشتی کی تعمیر شروع کی تو لوگوں نے آپ کا مذاق بنایا، آپ پہ ہنسے اور آپ کی کشتی میں کچرا ڈالا اور فضلہ کرنا شروع کیا. تو ایسے لوگ کی جنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی اور جب جنگ ہوئی تو ان کو دگنا عذاب دیا گیا. پہلے مرحلے میں یہ عذاب دیا گیا کہ اس قوم کو ایسے مرض میں مبتلا کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا علاج ہے ان کے فضلے میں رکھا، ان کی گندگی میں رکھا. اور جب نوح علیہ السلام نے پھر سے آپ لوگوں کو ایک موقع دیا کہ ابھی تمہارے پاس وقت اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ ہم تو بلند پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور یہاں پہ پانی کہاں سے آئے گا. تو جب پانی آیا وہ پانی تمام تر لوگوں کو لے ڈوبا اور اس وقت اگر کہیں پہ پناہ تھی وہ صرف کشتی نوح میں تھی. کیا بات ہے بچہ، ماشاء اللہ. خوب خوب. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہر دور کے بیلنے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ تم زمین پر سیر کرو اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے دوستوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کا تم حال دیکھو، ان کا انجام دیکھو. ماشاء اللہ. خوب. صحیح. جی ماشاء اللہ. اچھا زاویہ ہے، بہت اچھا، بہت پرچاخت کیا گیا اور بہت ہی پازیٹیو تھا. بے شک بلا شبہ مقصد بھی یہی ہے کہ الفاظ کی بنت بھی اچھی ہو جائے، انتخاب بھی اچھا ہو جائے، حسن ادائیگی بھی ہو اور ہر پورا ہفتہ غور و فکر کریں، اگلی نشست کے بعد پھر بیٹھیں تو پھر اور چنندہ الفاظ کی ادائیگی. تو عام طور پہ جو مروج جو عوامی الفاظ ہیں تو علم و آگہی کے نتیجے میں، جو عرفان و آگہی کے نتیجے میں جو چیزیں حصے میں آتی ہیں وہ بہترین کا انتخاب ہے. بہترین زاویہ نگاہ کا، بہترین طرز فکر کا، بہترین قوت عمل کا انتخاب آپ کو دیا گیا اختیار. اگر اختیار نہ دیا جاتا تو پوچھنے کا سوال ہی نہیں تھا. اختیار دیا گیا ہے انتخاب کرنے کا. تو جو لوگ پازیٹیوٹی کے راہ پر ہوتے ہیں، جو اللہ سے نسبت کی راہ پر ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت کی راہ پر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے، ہر آنے والا دن گزشتہ سے کے مقابلے میں روشن تر، کشادہ تر اور فروغ تر ہوتا ہے. یہ خصوصیت اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اس جد و جہد میں شامل ہوں گے اور ساتھ رہیں گے اور اپنے آپ کو بہتر سے، ہمارے وجود ایسے ہی رہیں گے، ہماری انگلیاں 5 ہی رہیں گی، ہمارا سراپا ایسا ہی ہوگا. تو تبدیلی جو آئے گی وہ انر لیول پر آئے گی اور انر لیول پہ میں نے بھی عرض کیا ہے، روح ہے. تو یہ ساری کی ساری تبدیلی روح کو طاقت دینے والی بن جائے گی. اور جو روح کو دیکھیں، ہمارے وجود اجسام، کل بھی بات ہو رہی تھی، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں. یہ مٹی بھی اللہ کی ہے، کسی اور کی تھوڑا ہی ہے. تو مٹی کے حوالے کر دی جائے گی. مگر جو روح ہے وہ اس تربیت کے بعد اس میں وہ بلندی پیدا ہوگی کہ اس کی پرواز پھر روشنی سے بھی زیادہ تیز، 1,24,000 مائل پر سیکنڈ کا حساب لگاتے ہیں سائنسدان. جبکہ روح کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ عرش مولا ہے. اس سے کم پہ روح پھر راضی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں سرگردہ رہتی ہے. تو اللہ اس کے لیے خوشحالگی والذین جاہدوا فینا، جو جدوجہد کرتے ہیں وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کی ڈیسٹینیشن کیا بن جاتی ہے، پھر عرش بن جاتی. عرش اللہ سے کم پر مومن راضی نہیں ہوتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو بھی جمعہ 4 دن ہوتا ہے بیان کو، وہ حضرت صاحب کے مزاج نہیں ملتے. 900 سال اللہ کے ایک نبی نے، اللہ کے ایک دوست نے روز نیا بیان. ہم تو انہی بیانات میں الفاظ کی منسبینی سے واقف نہیں ہیں. وہ روز نیا لیکچر، یعنی کہ اس قوم کو کتنا نوازا گیا ہوگا اور نبی کے ذریعے کتنا ان پہ نوازش حاصل ہوگی کہ 900 سال تک مسلسل نئی موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے لوگ. پلیز مکمل کیجیے. حدیث قدسی یہ ہے کہ جو
میری قربت کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے محنت شاقہ کرتا ہے تو میں اس کو اس طرح سے انعام دیتا ہوں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ نے پوری دنیا کو پانی سے بھر دیا۔ جب اب اللہ کے دوست محنت کرتے ہیں تو ایسا مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خزن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مقام سے گزر رہے تو ایک طرف وہ دیکھے جا رہے، جب ان کے مریدین نے پوچھا کیا وہاں پہ آپ کیا دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا میں اپنے دوست کو دیکھ رہا ہوں، جو حضرت جو ابھی 200 سال بعد ابھی عالم بشریت ہے، دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوست۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی سے لوگوں نے امتحان لینا چاہا کہ ہم ان کو دیکھیں اور ان سے ہم کہیں کہ چاند کی پیشانی کو 2 حصوں میں کر دے، تو انہوں نے جب اپنے انگشت شہادت چاند کی طرف کی تو اس کو 2 حصوں میں کر دیا۔ اور جب اللہ کے دوست اللہ اپنے دوستوں کو مقام عطا کرتا ہے تو لوگوں کے دل میں اس مقام کی عزت اور اس مقام کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی اور اہل بیت اطہار کو لوگوں نے مباہلے کے لیے بلایا تو کچھ عیسائیوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 5 نفوس اگر پہاڑوں کو بھی حکم دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھا ریفرنس ہے۔ یہ یعنی کہ ہم درجہ بدرجہ سمجھیں تو یہاں سے ریفرنسز آ رہے ہیں۔ کل یوسف کا ذکر ہوا کہ یقین کی منزل کیا ہے، پھر بیت اطہار کا مقام عیسائی تو پہچان رہے ہیں یہ 5 نفوس وہ ہے گا، یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو یہ پہاڑ چل پڑیں اپنی جگہ سے۔ المیہ یہ ہے کہ اس دور کے عیسائی بھی پہچان گئے، اس دور کے خسائی نہیں پہچان گئے، تو اب کیا کیا جائے بتائیے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اپنا وقت ان کے ساتھ مباحثے میں ضائع نہ کیا جائے۔ آپ حق شناس حق کی پہچان رکھتے اپنا سفر کریں، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے کسی کے بارے میں آپ بتائیں صاحب ڈاکٹر صاحب یا آفتاب صاحب کیسے آدمی ہے فلاں، یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا، تو ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں ان باتوں میں جن کا ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے آپ کو پہلے مرکز پر لائیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو کہنا نہیں پڑتا کہ سورج نکلا ہے، سورج خود بولتا ہے کہ میں نکل گیا اور روشنی پھیل گئی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی پھیل چکی ہے۔ تو جو آپ کے اندر وہ جو امر ربی ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، متحرک ہوگا، تو اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ سب کو نظر آئیں گے۔ ویسے شاید گفتگو سے ہم لوگوں کو قائل نہ کر سکیں، مگر علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے بہت سے ایسے ہوں گے جو راہ پر آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے سوچ کر اپنی کاوشوں اور کوششوں کو، پریکٹیکلزم کو جو ہے ترقی دے کر آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم وہ حق ادا کر سکیں کہ جو مخلوق خدا کی خدمت یا مخلوق خدا کو جہنم کے خسابوں سے بچانے کا جو وصف جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اسے عہدہ بڑھاؤ۔ پہلے مرحلے میں اپنی اصلاح کے بعد۔ جزاکم اللہ۔ اکیلے بھی دکھے تو وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 100 شیروں کی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح مولا علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیا، اسی طرح ہم دیکھا جائے تو حضرت جعفر علیہ السلام جب قلعے کی طرف اکیلے روانہ ہوئے تو لوگوں اس قلعے کے جو سردار تھے انہوں نے کہا یہ اکیلا انسان ہے اور اس کے سامنے کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ قلعے کی دیواریں بھی کاغذ کی طرح کانپ رہی ہیں۔ تو جب اللہ جو اللہ کی قربت کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ان کو 100 شیروں کی طاقت دے دیتے، وہ بظاہر تو اکیلے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک نوح کی بد دعا کے نتیجے دل آزاری بد دعا کا سبب بنے گی۔ جب انبیاء کے اقوام نے انبیاء کے دل آزاری کی تو ایک ہوتے تھے نا، وہ ایک نفس ہے، مگر ان کے اثرات کتنے ہیں؟ پورا عالم پانی سے بھر گیا، پوری دنیا جو ہے پانی میں غرق ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کی معیت اور سنگت اللہ کے ساتھ تھی۔
ان کا تعلق اللہ سے تھا، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر اس کی حیثیت جو ہے اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ نائب خدا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ نائب خدا، خدا کا نائب بن جاتا ہے۔ انی جاعل فی الارض، کیا اللہ نے قرآن میں فرما نہیں دیا کہ میں زمین پر اپنا نائب لا رہا ہوں؟ اب جو راستے پہ چلے گا وہی نائب کہلائے گا نا، یا باغی نائب کہلائے گا؟ کیا نمرود، شداد، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، اتوا، امیہ بن خلف، یہ لوگ نائب کہلائیں گے؟ کون کہلائیں گے؟ ایک جعفر نکلتے ہیں تو پورا قلعہ کانپتا ہے، پورا جعفر سے انسان تو انسان، اجناس بھی کانپتے ہیں اور دوسری مخلوق بھی کانپتی ہے۔ قلعے کی مثال اس لیے مولانا نے دی کہ سمجھ جاؤ کہ یہ دیگر خلائق جو ہیں، مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست کو پہچانتے ہیں اور ان کے نام کی ہیبت سے کانپتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ، خوب۔ جی آپ اس کا خلاصہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی بنائی گئی اور پھر اس کے اندر لوگ چڑھے، اس میں چند لوگ ہم جیسے بھی گناہگار تھے، باغیان خدا کہیں، باغیان خدا بھی سوار ہو بھی گئے، تھے، مصلحت والے جو دیکھ کے ایمان لانے والے، اندر سے بغض رکھنے والے، تسلیم تو ہو رہے ہیں، اطاعت تو کر رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے، اطاعت کر رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے، بہت اہم بات ہے یہ۔ جی بظاہر اطاعت کر رہے ہیں مگر اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ جی تو مولانا اس دور کو اس دور سے ملاتے ہیں کہ وہ شروع سے جو لوگ ان میں جو لوگ چڑھے تھے وہ لوگ 2026 میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنی غرض کی وجہ سے وقتی طور پر نبی کی کشتی میں سوار ہو گئے، جی ہاں، مگر آج بھی وہ نبی کی کشتی سے اترنے کے بعد اسی روش پر ہیں۔ اسی لیے فرما دیا اللہ کے نبی نے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے۔ جو ان سے جڑ گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا، جو ان سے بغض و عناد رکھے گا وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا، فیصلہ سنا دیا گیا۔ جی بالکل جی ڈاکٹر صاحب، تو مطلب مولانا کا نظریہ اور زاویہ اپنا، ان کا جو انداز ہے تو وہ ہمیں بار بار یہی بتاتے ہیں، ہم فرق محسوس کر کے بتاتے ہیں کہ دلیلوں سے، حکایتوں سے اور سمجھانے کے لیے وقت کی مناسبت سے، کہ مطلب دیکھو کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا وہ ہے۔ اب یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ کسی ایسے سے جڑو جو جاگتا ہوا ہو، سوئے ہوا کسی کو کیا بتایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مثنوی مولانا نے اگر اپنے حساب سے انہیں لکھوائی یا مثال کہی، ان کے بعد اعلان ہوا، ان کا مقصد یہی تھا کہ خود شناسی اور خدا شناسی کا سفر شروع ہو جائے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے تو ہم اللہ کو پہچاننے کے قابل ہوں گے۔ مختلف واقعات ہیں، ان کے مختلف وہ بتاتے ہیں زاویے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، پوری مثنوی شریف کا ایک ہی مقصد ہے۔ خود معروم فرماتے ہیں کہ مثنوی ما دکان وحدت است، میری مثنوی وحدت کی، وحدانیت کی دکان ہے، اور جو جتنے مواحد ہیں، جو وحدانیت کے علمبردار ہیں، جنہوں نے حیات کو وحدانیت کے سائے میں گزارا ہے، وہ سب ایک طرف ہیں جو مثنوی شریف میں ہیں۔ سارے انبیاء، سارے اہل اللہ، سارے ائمہ اہل بیت اطہار، سارے خود شناس و خدا شناس جتنے ہیں وہ اس زمرے میں جائیں گے، اور جو اس سے مخالف رخ پر ہیں پھر ان کی پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ الانسان تحت اللسان فرمایا، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے ہی وہ بولے گا اس کے اندر کیا بھرا ہوا معلوم ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں سرائیاں رکھی ہوئی ہیں، سب کھڑی ہوئی ہیں کہ اب ہمیں نہیں پتہ اس میں کیا، اس میں شربت ہے، اس میں شہد ہے، اس میں زیتون ہے، اس میں سرکہ ہے اور اس میں دہی ہے، نہیں پتہ۔ جیسے اس سرائی کا منہ نکال نیچے کریں گے تو جو نکلے گا معلوم ہو جائے گا کیا۔ اس طرح انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ آپ کا علمی لیول، روحانی لیول، معاشرتی لیول، معاشی لیول کیا ہے، جیسے آپ عمل کے میدان میں آئیں گے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی صلاحیتیں کس لیول کی ہیں۔ اور اسی لیے انسان زبان کے بولنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے معلوم ہونے والوں کو کہ یہ کس فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کس فکر پر چل رہے ہیں۔ یقین کی منزل پہ یقین۔ ایک صاحب حضرت کم تک اس کے پاس آئے، وہ بہت زیادہ پریشان، تو آپ نے کہا اتنے پریشان ہونا ہے اتنے بیماریوں میں، ہر کام میں، یہ جو ہے آپ جو ہے یقین کی منزل پہ ہیں، اللہ کو
आपने अतल कुर्सी पढ़ी और उनको सुनाई थी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो अल्लाह ताला को अल्लाह मानो और ये समझो कि मेरा मालिक वो है, मेरे जो है हिफाजत वो कर रहा है, तो जो ना सोता है ना ऊँघता है। और जब ये समझोगे कि अल्लाह ही ताला सब कुछ है तो अपने ऊपर कुछ नहीं होगा, फिर जो है सब अल्लाह ही ताला करेगा। इसी तरह यकीन की मंजिल पे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि आप जेल के अंदर थे और आपको ये यकीन था कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करेगा। तो वहाँ बादशाह ने ख्वाब देखा और गाय को गाय निकल गई। उस ख्वाब को कोई भी नहीं बता सका। तो बादशाह के ख्वाब को आपने बताया तो जेल के अंदर जो थे वो भी आपको सब चाहने वाले बन गए, मोहब्बत करने लगे। और सारा शहर पूरा बादशाह भी जो था उनको बादशाह समझता था कि मैं तो नाम का बादशाह हूँ, आप बादशाह हैं। तो आपको इतना यकीन था, इतना वो था हर कदम पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बस ये कहते थे कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर है, मुझे जो है हर उसके पहुँचाएगा तो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद से पहले किया। अगर बंदा किसी लायक नहीं है तो उसको जो है ये चाहिए कि सब कुछ छोड़ के अल्लाह पे यकीन करे, अल्लाह ताला उसको जो है ना किसी न किसी मुश्किल से मिला ही देगा मंजिल को पता। यार हकीकत यही है कि यकीन फिर हम कहाँ से सीखेंगे, सब्र हम कहाँ से सीखेंगे, गिरियाजारी हम कहाँ से सीखेंगे, ये अंबिया से सारा कुछ। यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कपड़ा बुनने का जो हुनर है वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीता सामने पहली बार ऊन से, भेड़ की ऊन से अबा बना कर पहनी, जेबतन की। तो कपड़ा बनाने का जो हुनर है वो विरसा किसका है? वो भी नबी का विरसा। आज जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में चल रही है, जिसे आप इंडस्ट्री कहते हैं, ये वाली और जो है गारमेंट की इंडस्ट्री कहते हैं, वो उसके पीछे आप जो जाएं अकल को इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे तो आप देखेंगे वहाँ रशीद खड़े हुए हैं। सब्र कहते हैं, सब्र 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 साद बेरे सब्र स्वाद बेरे सब्र। सब्र को देखें, यहाँ साबिरीन में से शाकिरीन में लोग हैं, उनके आगे सफ़र करते 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 मजमल बहरैन तक पहुँचे, वहाँ खिज़र से मुलाकात के लिए, वहाँ आपको अयूब नजर आएंगे खड़े हुए। आप सफ़र तो करें, माजी में भी करें, आपके वजूदों में डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने सारे उलूम आदम को सिखा दिए। एक दफ़ा आदम को सिखा दिए, फिर आदम की नस्ल में मुख्तलिफ उलूम ज़ाहिर होते रहे। किसी से कुछ ज़ाहिर हो रहा है, किसी से कुछ ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लाह ने वो सारा वदियत किया। वो वदियत सुलभों से गुज़रता गुज़रता, शिकमों से गुज़रता गुज़रता सफ़र रवां दवा है, और सब में वो वस मौजूद है अल्लाह की पहचान का। हाँ, एक्टिवेशन कल भी मैं कह रहा था कि एक्टिवेशन करवानी है भाई अपनी सिम, ना करवाएं 1000 साल तक। अब तो डिफ़ाइन करना आसान हो गया है। छोटी सिम तो एक्टिव करवाते हो, बड़ी सिम को तो एक्टिव करवाओ। नहीं करवाओगे तो इसी खशो खाशा की तरह से। मैं सादा से मिसाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जड़ी बूटियों की एक पहचान अल्लाह की तरफ से वज़ीयत की गई है। तो मैं देखता हूँ जंगल बियाबानों में इतनी काम की बूटियाँ जो कैंसर तक का इलाज कर सकती हैं, वो ऐसी जल रही हैं क्योंकि पहचान नहीं है, कोई इसको हासिल नहीं कर रहा, कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, कैंसर से लोग मर रहे हैं। हाँ, जब मालूम हो जाएगा कि ये फगोनिया आराबिका एक बूटी है, जवासा भी कहते हैं, अगर मालूम हो तो ये जवासा कैंसर का इलाज है, और ना मालूम हो तो बकरियां खा जाएंगी या सूरज की तपिश से जल के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको शऊर नहीं है। और शऊर हो तो फिर वो जवासा क्या है? एक बहुत बड़े मसले का हल है। तो बात क्या है कि अवेयरनेस और आगाही के लिए जो मेहनत करनी है वो हो नहीं रही। शैतान ने और नेगेटिव पावर्स ने हमें जो ज़ाब्ता हयात बना के दिया है, पैदा हुए नर्सरी और उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर जॉब और उसके बाद फिर शादी और उसके बाद हम इसी दायरे में उस बैल की तरह घूम रहे हैं। सारा दिन चलता है, उसकी आँख पे पट्टी बनी होती है, वो तेल निकाल रहा होता है, वो समझता है मैं हैदराबाद या शक्कर मोल लिया, शाम को वहीं खड़ा होता है, वो शाम को वहीं खड़ा होता है। तो हयात का आखिरी सिरा भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, क्योंकि वो दायरे छोटे से दायरे में, जबकि कायनात की वसत कल जैसे मैं रात वर्ष कर रहा था कि ये सूरज सबसे छोटा सूरज है कायनात के निज़ाम में। हमारी गैलेक्सी जिसमें सैयारे और सूरज है, ये सबसे छोटा है। अल्लाह इससे बहुत बड़ी दुनिया का रब है, बहुत बड़ी कायनातों का रब है। तो महदूदियत, ततय्यत कमज़ोरी है, और वसत नज़री, वसत क़ल्बी, आशनाई, आगाही बहुत बड़ी कैफियत का नाम है। जज़ाकुमुल्लाह।